وزیر اعظم صاحب نے کل چین میں تقریر کی اور پوری دنیا کو یہ بتایا کہ جب سے انہوں نے پرائم منسٹر بنے یعنی کہ اپریل 2022 سے پاکستان میں کرپشن ہی نہیں ہوئی ہے. ابھی اتنا بڑا جھوٹ انٹرنیشنل آڈینس کے بعد بولا تو اس وجہ سے میں دو صرف واقعات بتاؤں گا. ظاہر ہے ایک بہت بڑا تفصیل ہے کرپشن کی اور وہ ان کے اپنے سورسز کے بتاؤں گا. اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کی دو رپورٹس ہیں. ایک انہوں نے ویٹ سکینڈل پر پارلیمنٹ میں سبمٹ کی, وزیر اعظم کو سبمٹ کی, اور اس میں یہ بتایا گیا کہ 300 بلین روپے کے کرپشن ہوئی ہے. 300 بلین روپے کی, اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہی کوئی نہیں ہوئی. میرا خیال ہے ان کو ڈکشنری کھول کے کرپشن کا کے میننگ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرپشن کہتے ہیں کتنے. کرپشن کہتے ہیں جو اشرافیہ کی فیصلہ سازوں کی جیبوں میں جاتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل ایک اور جو بڑا سکینڈل ہے شوگر سکینڈل, جس میں 300 بلین, اور یہ اگین اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان نے پارلیمنٹری کمیٹی میں جا کے بتایا کہ یہ جو ریسنٹ پرائس انکریزز ہوئی ہیں اس کی وجہ سے 300 بلین روپے شوگر مل اونرز کی جیبوں میں گیا ہے. شوگر مل اونرز ہیں کون؟ سارے کے سارے وہ ہیں جو کہ فیصلہ سازی کرتے ہیں, جن کی حکومت ہے, جو وزیر اعظم کے بیٹے ہیں, خود جہانگیر ترین ہیں, چودھریز ہیں, آئی مین یو نیم اٹ, زرداریز ہیں, سارے کے سارے شوگر مل اونرز ہیں. 300 بلین اکاؤنٹنٹ جنرل نے کہہ دیا اور وزیر اعظم صاحب نے ہڑپ کر دیا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ 300 بلین گئے کہاں ہیں. اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ جب یہ شوگر سکینڈل سامنے آیا ہے کہ میں کنفرنٹ کروں گا شوگر مافیا کو. اس کو 2 مہینے ہو گئے اس بات کو, کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. تو جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں نا کرپشن کی, ایک اور میں چونکہ یہ ریسنٹ واقعہ اور بڑا کنسرن ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آئی پی پیز کے حوالے سے جو پاکستان نے جو بوجھ اٹھایا ہے, صرف میں آپ کو بتا دوں کہ 8.4 ٹریلین روپیز 10 سال میں ہم نے کیپیسٹی پیمنٹس, یعنی کہ ہم نے یوز نہیں کی بجلی, خریدی نہیں بجلی, لیکن چونکہ ایگریمنٹ ایسا تھا تو 8.4 ٹریلین روپیز اوور 10 ایئرز ہم نے دیا. اب انہوں نے ECC نے ایک اپروو کیا ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی شپمنٹ کے لیے, ایک ٹن بن رہا ہے پائپ لائن, اس کا ٹھیکہ دیا ہے پہلی چیز بغیر بڈنگ کے. کون سا اصول کہتا ہے کہ بغیر بڈنگ کے ہونا چاہیے؟ جو پرائس آگے سے آ گئی, اب میں ان کمپنیز کا نام نہیں لینا چاہتا جو کمپنیز فورن کمپنیز بھی انوالوڈ ہیں, بٹ آپ نے بڈنگ کیوں نہیں کرائی ہے؟ بڈنگ کراتے تو پرائس آپ کو اچھی ملتی. کیا ایک ہی کمپنی تھی پوری دنیا میں جو کہ اس کو ٹھیکہ دینا تھا؟ دوسری بات, آپ نے اس کی ری پیمنٹس جو ڈالر بیسڈ کر دی ہیں. پھر وہی آئی پی پی والا پرابلم, آدھی سے زیادہ انویسٹمنٹ آپ کی روپیز میں ہے اور ریٹرن ڈالرز میں کمٹ کر رہے ہیں. یہ کون سی دنیا کا اصول ہوتا ہے؟ اور پھر کہہ رہے ہیں کرپشن نہیں ہے. یہ ECC نے اپروو کر دیا, ابھی یہ کابینہ میں جانے والا ہے. اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اچھا اس میں بھی وہ کلوز ہے جو کیپیسٹی پیمنٹ والا تھا کہ شپمنٹ ہو یا نہ ہو آپ کو پیمنٹ کرنی ہے. ابھی آپ ایک مشکل بحران سے نکلے نہیں ہیں, آپ ایک دوسرے مشکل بحران میں قومیں سیکھتی ہیں کہ بھائی ہم نے جو غلطی کی تھی, ابھی سب کوئی بھی اون نہیں کرتا آئی پی پیز ایگریمنٹ کو کہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہمیں کرنی پڑی. اگین آئی ایم ریپیٹنگ 8.4 ٹریلین. یہاں اب ایک اور آپ ایگریمنٹ کر لیا آپ نے, ECC نے اپروو بھی کر دیا, اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی اور کیبنٹ نے. 26 اگست کو یہ آپ کے ریکارڈ میں اور آپ کے اخبارات میں 27 کی فرسٹ ہیڈ لائن تھی سب سے بڑی کہ پنجاب ڈوب گیا. مریم نواز 26 تاریخ سینئر منسٹر وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, چیف منسٹر وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, باقی سارے 4 5 6 منسٹرز اور بیٹھے ہوئے. میں اس میں نہیں جا رہا ان کی پالیٹکس میں کہ کون کون گیا تھا, جہاز کیوں بھر کے لے کے گئے تھے, وہ ایک الگ موضوع ہے. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از آپ 27 کو لینڈ کرتی ہیں. 27 کے ڈان اور دوسرے اخبارات آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں کیا ہیڈ لائنز ہیں پنجاب میں سیلاب کے حوالے سے. ویئر ڈز شی گو؟ شی گوز ٹو مری. کیوں؟ وہاں بڑوں کی بیٹھک ہونی ہے. کس لیے؟ کہ جی ہم نے کب تک رہنے یہ نظام کو آگے لے کے چل رہا ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ سیریسنس ہے کہ آپ نظام کو اگلے 5 یا 10 سال آگے لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں جو رانا ثناء اللہ نے ذکر کیا, اور آپ کو اتنی ایجنسی نہیں ہے کہ آپ جائیں لاہور میں. بائی دا وے شی واز ٹو گو ٹو لاہور, ظاہر سی بات ہے لاہور کیپٹل ہے,